اس لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کوئی عام شخصیتیں نہیں ہیں، اور ان کے بارے میں باتیں کرنا کوئی عام سی بات نہیں ہے۔ بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، دیکھ دیکھ کے دل چھلنی ہوتا ہے، اور امت کے ان رویوں پہ افسوس ہوتا ہے کہ آج بعض لوگ ابو جہل کو گالیاں نہیں دیتے، ابو لہب کو گالیاں نہیں دیتے، عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین کو گالیاں نہیں دیتے، عمر کو شہید کرنے والے ابو لؤلؤ فیروز مجوسی کو گالیاں نہیں دیتے، عثمان کو شہید کرنے والے باغیوں منافقوں کو گالیاں نہیں دیتے، جناب علی کو شہید کرنے والے خوارج کو گالیاں نہیں دیتے، جتنے بعض لوگ ابوبکر صدیق، عمر فاروق اور عثمان غنی کو گالیاں دے رہے ہوتے، تو ان کا ایمان کے ساتھ کیسے تعلق ہو سکتا ہے؟ قرآن پہ ان کا ایمان پھر کیسے ہو سکتا ہے؟ دین پہ ان کا ایمان کیسے ہو سکتا ہے؟ تو سب سے پہلا حق صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا یہ ہے کہ ان سے محبت کی جائے، دل سے ان کو چاہا جائے، بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ اس محبت کی نشانی یہ ہے، اللہ آپ کو بیٹا دے، کسی کا نام ابو بکر رکھیں، بیٹا دے کسی کا نام عمر رکھیں، بیٹا دے کسی کا نام عثمان رکھیں، بیٹا دے کسی کا نام علی رکھیں، بیٹا دے کسی کا نام حسن رکھیں، بیٹا دے کسی کا نام حسین رکھیں، اللہ آپ کو اولاد سے نوازے، بیٹی کا نام کبھی آپ فاطمہ رکھیں، کبھی عائشہ رکھیں، کبھی خدیجہ رکھیں، کبھی زینب رکھیں، کبھی حفصہ رکھیں، کبھی آپ صحابیات کے ناموں پہ نام رکھیں۔ یہ علامتیں ہوں گی کہ آپ صحابہ کرام سے محبت کے طور پہ اپنے بیٹوں کے نام، بیٹیوں کے نام ان کے ناموں پہ رکھ رہے۔ امام مالک رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سلف صالحین اپنی اولادوں کو صحابہ کی محبت ایسے سکھاتے تھے، کوٹ کوٹ کے ان کے سینوں میں بھرتے تھے جیسے ان کو قرآن کی سورتیں سکھاتے تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ صحابہ سے محبت آپ کر کے دیکھیں، آپ کو ایمان کیسا ملتا ہے، یقین کیسا ملتا ہے۔ ان کے تذکرے سے ہی انسان کا ایمان بڑھنے لگتا ہے۔ کیسی کیسی ہستیاں، اللہ کی محبت کے کیسے کیسے انداز، کیسے کیسے انداز۔ آپ نے کیا انسانی تاریخ میں کبھی کسی نے یہ بھی سنا ہوگا کہ عرش معلیٰ پہ مستوی رب کریم کسی بندے کا نام لے کے کہتا ہو، اے میرے پیغمبر میرا فلاں بندہ ہے، میں یہ چاہتا ہوں تلاوت وہ کرے، آواز اس کی ہو، کان تیرے ہوں، کلام میرا ہو، اور تو اس کی آواز سے میرے کلام کو سن رہا ہو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جناب ابی ابن کعب سے کہا مجھے قرآن پڑھ کے سناؤ، کہا اقرأ علیک وعلیک انزل، میں آپ کو سناؤں؟ آپ کو تو جبریل آ کے سناتا ہے۔ کہا نہیں، آپ مجھ کو سناؤ، اللہ نے کہا ہے، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تجھ سے قرآن سنوں۔ جناب ابی ابن کعب کہتے ہیں اللہ سمانی لک، کیا اللہ نے میرا نام لے کے کہا ہے کہ ابی ابن کعب سے قرآن سنو؟ آپ نے فرمایا ہاں، اللہ نے تیرا نام لے کے کہا ہے، اے میرے محبوب میرا کلام اپنے صحابی ابی ابن کعب سے سنو۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ رات کو مہمان آ جاتا ہے اور صحابی مہمان رسول کے اوپر اپنے بچوں کو اور ان کے کھانے کو قربان کر دیتے ہیں اور عجب انداز سے میزبانی کرتے ہیں۔ اللہ اتنے خوش ہوتے ہیں کہ اللہ اپنے قرآن میں ان کے ایثار کا تذکرہ کر دیتے ہیں۔ تو پہلا حق صحابہ کے ساتھ محبت ہے، اور دوسرا حق
صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا ہمارے اوپر یہ ہے کہ اس امت میں سے سب سے افضل ان کو سمجھا جائے. اولیاء اللہ بعد میں ہیں، ائمہ بعد میں ہیں، بزرگان دین بعد میں ہیں، تمہارے پیر بعد میں ہیں، دنیا کے فقیہ بعد میں ہیں. تمام انبیاء کے بعد اگر سب سے کوئی افضل ہستی ہے تو وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی ہستیاں ہیں. ان کو تمام اولیاء سے، تمام نیک لوگوں سے، تمام شہداء سے، تمام صالحین سے، تمام ائمہ سے، تمام بزرگان دین سے، تمام انسانی تاریخ کے لوگوں کو ایک طرف رکھا جائے تو دنیا کے سب لوگ مل کر بھی کسی ایک صحابی کی نیکیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے.